ناظرین کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم کیسے پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا۔ اب یہاں پہ دیکھیں من آمن کیوں ہوا؟ یہی نون ساکین اگر کہیں اور ہوتا تھا تو وہاں اخفا ہوتا تھا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ من آمن کیوں پڑھا گیا، ظاہر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نون ساکین کے بعد حرف حلقی حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اخفا نہیں ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ یہ آیتیں بڑی زبردست آیتیں ہیں، ان آیتوں میں حج کی فرضیت ثابت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حج کی طرف بلایا ہے، تو اس کی وضاحت سنیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بلا شبہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر رکھی گئی تھی لوگوں کے لیے، یہ بڑا بابرکت ہے اور ہدایت ہے دنیا جہان والوں کے لیے۔ یعنی دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنا، یہ دنیا کیا تھا؟ پانی کا بلبلا تھا، لیکن جو سب سے پہلا گھر بنا، جب تک اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا، وہ گھر کون سا ہے؟ تو خانہ کعبہ۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن کی اس آیت کے ذریعے ملتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، اور خاص کر کے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیسے نشانی ہے؟ کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی اونچائی بڑھتی جا رہی تھی تو یہ پتھر لفٹ کا کام کر رہا تھا، آپ ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو جاتے اور یہ پتھر جہاں تک آپ کو اونچائی تک جانی ہوتی یہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا۔ تو فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، خاص کر کے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ یہاں تو انسان جانور بھی اگر حرم میں داخل ہو جائے، کعبہ میں کے ارد گرد یعنی جو مسجد حرام ہے اس میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی امن مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں گھاس پھوس پتیوں کو بھی امن مل جاتی ہے کہ کوئی کعبہ میں لگے ہوئے پھول پتیوں کو نہیں توڑ سکتا، اگر کسی نے توڑ دیا تو اس کو صدقہ دینا ہوگا، اور وہاں جا کر کے آپ کسی جانور کو نہیں آپ مار سکتے ہیں، کوئی کتنا بڑا مجرم ہے لیکن جرم کرنے کے بعد اگر وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا، کعبہ کی مسجد میں داخل ہو گیا تو اس کو اس پر سزا تب تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ مسجد سے باہر نہ نکل جائے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا جاتا ہے، وہ مامون ہو جاتا ہے، سارا ڈر خوف اس سے دور ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اور لوگوں کے لیے اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو شخص اس کی طرف طاقت رکھے، یعنی جو کھا پی کر کے سال میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ بچا لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے اس گھر کا حج فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا، یعنی مال و دولت رہتے ہوئے، اسباب کے رہتے ہوئے، پھر بھی اس گھر کے حج کو نہیں آئے گا، تو آپ جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، انکار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ تمام انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مل کر اللہ کی عبادت کریں تو اس سے اللہ کی عبادت میں ایک ذرہ برابر اللہ کی بادشاہت میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اور تمام انسان اور تمام جنات اگر ایک ساتھ ہو جائیں اور سب مل کر اللہ کی نافرمانی کریں تو اس سے اللہ کے بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آ سکتی۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے کہ وَمَن كَفَرَ، جس نے ہم سے انکار کر دیا، ہمارے حکم سے انکار کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ غنی ہے ایسے لوگوں سے، دنیا جہان والوں سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ آگے دوسری بات ہے لیکن یہ کچھ اس کی وضاحت تھی۔ صدق اللہ العظیم۔